ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اس موڑ پہ رکے ہوئے ہیں اس وقت کہ جب پیک کا وقت ہوتا ہے، انسان کو دنیا کی بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اور کچھ کما لوں، کچھ اور پڑھ لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروفیشن لینے کے بعد بھی لوگ نہیں بیٹھتے نا، کچھ عرصے بعد کچھ اپ گریڈ کر لیتے ہیں، ریفریشنگ کورسز کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میڈیکل کی لائن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کچھ اور اسپیشلائز کر لیں۔ پہلے چلے جی جنرل تھے، MBBS کیا، آپ کو اسپیشلائز کریں۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں یہ چیز ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں اگر کسی کو اللہ کے دین کی سمجھ آ جائے اور اللہ کا دین اسے کیا چاہتا ہے، تو پھر وہ محمد عربی کو رول ماڈل بنائے۔ کاروبار بھی چل رہا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مزہ بھی، لیکن دل ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اور یہ مومن کی کیفیت ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ کام کوئی بھی کرے لیکن دل اللہ کی طرف ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا اخلاق کتنا پیارا تھا کہ آپ کے پاس آیا ہوا ایک بچہ جو غلام بن کے آیا تھا، اب وہ آپ کا بیٹا بن رہا ہے۔ باپ لینے آ رہا ہے، بیٹا جانے کو تیار نہیں۔ تو ایسا شخص پھر دنیا کے لیے کیوں نہ رول ماڈل ہو۔ تو پیچھے ہم نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہ کیا تھی کہ زید کو جب لینے آئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بیچ میں جا کے کہا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث، میں اس کا وارث ہوں گا، تو حارثہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ دیا، کیا سوچ کے کہ بس اب یہ اچھے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی پرورش میں آ گئے۔ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا نام سن کے ہمارے اپنے دلوں میں ان کے ساتھ بڑی محبت محسوس ہوتی ہے نا۔ تو ابو طالب تھے تو سردار لیکن غریب تھے۔ اس دور میں لیڈرشپ کے ساتھ پیسہ نہیں تھا، جیسا کہ آج عموماً دکھتا ہے۔ لوگ حکومت میں کئی دفعہ صرف پیسہ یا اتھارٹی لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، انسانوں کی خدمت یا عوام کا جو فائدہ ہے وہ تو ایک سائڈ کی بات ہے نا۔ تو حضرت علی ان کے بیٹے تھے اور ان کے بہت سے بچے تھے، تو کبھی ایسا عربوں میں ہوتا نا کہ بچے بہت ہوتے اور کمائی کم ہوتی، تو پھر ان کو کبھی بھی فیملی پلاننگ کا خیال نہیں آتا تھا کہ 2 بچے خوشحال کرانا۔ وہ بچے پیدا ہونے دیتے لیکن خاندان کے کھاتے پیتے لوگ جو تھے نا وہ ان بچوں کی کسٹڈی لے لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو حق تھا ابو طالب کا، اور آپ فیل کریں گے سیرت پڑھنے کے دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حق والے کا حق دیا ضرور۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کی کسٹڈی لے لی، پرورش میں آگے، اور اس طرح بھی حضرت زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی باپ دور ہوتے ہیں، کبھی باپ فوت ہو جاتے ہیں، کبھی باپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کیا سکھا رہا ہوتا ہے ان بچوں کو؟ یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک در بند ہوتا ہے تو کئی کھلتے ہیں۔ تو کبھی کمپلیکس نہ اپنی اولادوں کو دے۔ اگر کسی کے پاس بھی ایسا کوئی تجربہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی اور زیادہ اس میں برین سٹارمنگ کرے کہ دیکھو بیٹا، اللہ کے نبی بھی تو باپ کے بغیر پلے۔ اگر آپ کو ابو کا پیار نہیں ملا، آپ کے ابو نہیں ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال ابو طالب کے پاس چونکہ بچوں کی کثرت تھی، دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے تھے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ پھر اس پر غضب کیا ہوا کہ عرب میں ایک بہت زبردست قحط پڑ گیا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ تو ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ اور آپ کے ایک اور چچا بھی تھے، نام آپ کو معلوم ہے سب کو ہی تقریباً، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بنی ہاشم کے رئیس سمجھے جاتے، پیسہ بہت انگیز، آج کی زبان میں آپ کے ملین ایرین نہیں بلین ایرین تھے۔ آپ نے اسی موقع پر ان سے کہا کہ ہم دونوں ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کمی آ جائے گی۔ اور دونوں نے جا کے ابو طالب کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ابو طالب کا جواب کیا تھا؟ جن کو چاہو لے لو۔ تو اس طرح عباس نے جعفر رضی اللہ عنہ کو لیا اور آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس وقت سے آپ علی رضی اللہ عنہ کے شفیق باپ بھی بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے بن گئے، حالانکہ رشتہ دوسرا تھا۔ اب آپ اس سارے کو سن کر اپنے لیے عمل کا نقطہ لیجئے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ منہ سے بول کر آپ کو اپنی ضرورتیں بتائیں۔ آپ کے اپنے خاندانوں میں، آپ کی فیملیز میں اگر کوئی ہے تو اس کو بھی سہارا دیجیے۔
اور شرمندہ کیے بغیر۔ بعض دفعہ ہم خدمت کر بھی دیتے ہیں، کچھ کسی کو دے بھی دیتے، لے بھی لیتے، لیکن پھر سناتے بہت ہیں۔ تو ایسا کبھی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو۔